4 سوال لکھ کر حضرت عمر کے پاس بھیجے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ان سوالوں کا جواب صرف وہ لوگ دے سکتے ہیں جن کا آسمانی علم کے ساتھ تعلق ہو، وحی کے ساتھ تعلق ہو، پیغمبر کے علم کے ساتھ تعلق۔ سوال کیا کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، ویسے میں اس سے 100% اتفاق تو نہیں کرتا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے، بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک دن ہی پیدا ہوئے اور ایک دن ہی فوت ہوئے، لیکن ان کی عمر میں 100 سال کا فرق ہے۔ کیوں جی؟ ایسا وہ 2 بھائی ہیں، ایک دن ہی پیدا ہوئے، ایک دن ہی فوت ہوئے، لیکن ان کی عمر میں 100 سال کا فرق ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ زمین کا وہ کون سا خطہ ہے جہاں سورج کی چمک اور دھوپ صرف ایک مرتبہ پڑی ظاہر ہوئی، اس کے بعد نہ پہلے اس سے ظاہر ہوئی، اس کے بعد سورج کی کرن پڑی۔ اس میں بیانات بھی کچھ عام بیانات سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو اللہ پاک نے بیان میں ایسی صلاحیت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہر بیان اور ہر مقام کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ حضرت قاری صاحب بیان فرما رہے تھے تو میرا یہی جی چاہتا تھا کہ بیان کی مجلس میں ایسے بیان ہونے چاہیے اور میں یہ سنتا رہوں، کیونکہ سننے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تاہم کچھ انتظامی فیصلے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر مجھے بھی آپ سے کچھ بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بنیادی طور پر درس حدیث ہے۔ صرف ایک کتاب الجامع الصحیح للبخاری کا عمومی طور پر آخری حدیث کا بیان و درس ہوتا ہے، وہی اتنا وسیع اور کئی اہم پہلو رکھتا ہے کہ اسے ایک مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بتایا گیا تھا کہ الحمدللہ احادیث کی بہت سی کتابیں مکمل ہوئی ہیں، تو ان سب کا حق اس درس حدیث میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مدارس میں ہر سال کتب احادیث کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اختتام بھی، لیکن ایک میں مجھے ایسی مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا کہ اعلان کیا گیا درس بخاری کے لیے مجھے کہہ کر کے 17 سال میں ہم نے یہاں بخاری شریف مکمل کی ہے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں عام درس میں صحیح بخاری کا درس ہوتا ہے 17 سال، تو میں نے پوچھا 1 سال میں اگر صحیح بخاری ختم کی جائے تو اس کے لیے درس تقریباً 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہوتا ہے، تو 17 سال میں جو ختم کی گئی ہے اس کے لیے کتنا درس ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ تو ایسے ہی ایک کتاب کی بات ہو تو بھی بڑی وقت کی ضرورت ہے، تو ساری کتابوں کی ہی بات ہو۔ بہرحال آپ خوش قسمت اور نیک نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے جو خود اللہ کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور بتایا ہے کہ سب سے بہتر وہی ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ آپ حضرات سارے ہی اس عمل کے ساتھ وابستہ ہیں، کچھ پڑھنے پڑھانے والے ہیں، کچھ سننے سنانے والے ہیں۔ اس وقت اللہ کے گھر رحمت کے مرکز میں، اللہ کی رحمت کے سائے میں
فرشتوں کی جماعت اور جھرمٹ میں اللہ اکبر موجود ہونے کی بنیاد پر اللہ خالق کائنات بھی عرش پر مستوی اپنے مقرب فرشتوں میں آپ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص اگر علم حاصل کرنے والا یا پڑھانے والا ہے، وہ تو اپنی جگہ امتیازی مقام رکھتے ہیں، لیکن ان سے محبت کی وجہ سے یہاں آپ کا بیٹھنا بھی اللہ کے ہاں ایسا ہے کہ ایسی مجلس میں غیر ارادی طور پر آنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ بہرحال سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے جو کچھ سمجھایا ہے اور واضح کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی انا النذیر العریان۔ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ بات بالکل چٹی ننگی ہے کہ میں تمہیں ڈرانے والا، بالکل خبردار کرنے والا ہوں۔ فالنجا النجا، بچ جاؤ بچ جاؤ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں آپ کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں، اور کچھ لوگ زبردستی آگ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اس مقام کا مشاہدہ کرنے کا وقت نہیں ملا جو ایک کامیاب انسان کا مقام ہے، اور ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اس کے بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں بھی بڑا کچھ موجود ہے، لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو سب کچھ دے دوں۔ دنیا میں سب کچھ ہو نہیں سکتا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے اللہ نے اس مقام پر ہی پہنچایا تھا جہاں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن اب ہم اسے اتنا نہیں پہچانتے جتنا پہچاننا چاہیے، اس لیے دنیا پر دل لگا کے بیٹھ گئے ہیں۔ حالانکہ دانا لوگوں نے یہ بات کہی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال، بے عبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ میں ہر چھوٹے بڑے گاؤں میں جا کر جب پہنچتا ہوں تو پوچھتا ہوں ادھر قبرستان ہے؟ سب کہتے ہیں ہے۔ ہمارے گجرانوالہ میں بڑے ٹاؤنز بنے ہیں، ہر علاقے میں ہی بنتے ہیں۔ ایک ٹاؤن کا نام ہے شالیمار ٹاؤن۔ میں ایسا آدمی ہوں کہ مجھے ہر روز ہی کوئی نہ کوئی جنازہ بھی پڑھانا پڑتا ہے، وہاں نکاح بھی پڑھانا پڑتا ہے۔ آج بھی 10 بجے ایک جنازہ تھا، لیکن میں اگرچہ میرے والد محترم بھی چند دن پہلے جمعرات کو ان کا جنازہ تھا، فوت ہوئے، تو میں نے ان کو معذرت کی اور کہا میں نے جانا ہے۔ شالیمار ٹاؤن میں
جنازہ پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے پوچھا بھائی شالیمار ٹاؤن والے ساتھی میت کو دفن کہاں کریں گے؟ تو ایک آدمی بولا اور کہنے لگا شالیمار ٹاؤن کا اپنا قبرستان ہے۔ میں نے کہا بھئی اگر قبرستان ہی بنانا تھا پھر شالیمار ٹاؤن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ویسے نہیں گزارا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جس جگہ پر قبرستان ہوں، ہسپتال ہوں، لیٹرینیں ہوں، ہوٹل ہوں، ریسٹورنٹ ہوں، وہ جگہ کیسے بچے؟ اللہ اکبر اللہ۔ ہمارا جامعہ بڑے چوک میں ہے اور آمد و رفت وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں۔ تو ایک دن مجھ سے کسی نے پوچھا، اتفاق سے میں بات ہے جی ایتھے واش روم ہے وے؟ میں کہا پا وہ تو ایوان صدر بھی ہے وے، چاہے وزیر اعظم ہاؤس ہو وہاں بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت ہے جہاں آپ کے لیے نہ کوئی لیٹرین ہے، نہ کوئی اسپتال ہے، نہ کوئی قبرستان ہے۔ مرنا ویسے ہم پسند نہیں کرتے، لیکن اس جگہ پر جانا بھی پسند نہیں کرتے جہاں موت نہیں آنی، کیونکہ اس کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ہم دنیا پر دل لگا کے بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ ہم دنیا پر سیدھے نہیں آئے، براستہ جنت آئے ہیں، اور کسی کمال کے نتیجے میں نہیں بلکہ زوال پذیر ہو کر آئے ہیں۔ اب اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان بچ بچا کے ادھر پہنچ جائے، لیکن ہمارا ادھر دھیان نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے حسب وعدہ ہر دور اور ہر علاقے کے لوگوں کی اس حوالے سے پوری رہنمائی کا انتظام کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اب ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا نہ تو گمراہ ہوگا نہ بدبختی کا منہ دیکھے گا۔ یعنی جنت میں پہنچنے سے ادھر ادھر ہونا، بھٹکنا، ایک یہ بھی پہلو ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان جہنم میں چلا جائے، یہ شقاوت ہے، وہ ضلالت ہے۔ فرمایا لا یضل ولا یشقی۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ فرمایا جو لوگ ہمارے راستے کو چھوڑ دیں اور بار بار سمجھانے کے باوجود بھی نہ سمجھیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں بھی جنت مل جائے گی، ان کے لیے تو آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے جو بہت قریب ہیں، جو بہت پتہ ہے آسمان کتنی دور ہے؟ جنت کی نسبت بہت قریب ہے۔ لیکن نبی پاک نے ایک دفعہ فرمایا تھا صحابہ کرام کو، بھلا دسو ہم آسمان پہ جانا ہو کتنے دن لگیں گے؟ کہنے لگے جی ہم تو کبھی گئے نہیں ہیں، ہمیں کیا پتا۔ تو آپ نے فرمایا بہت زیادہ تیز رفتار سواری مل جائے آپ کو اوپر چڑھنے والی، 72 یا 73 سال لگیں گے، پھر آسمان آئے گا اور وہ اتنا ہی موٹا ہے کہ اس پر بھی اتنے سارے لگیں گے۔ پھر جس طرح زمین سے آسمان تک خلا ہے ایسے ہی خلا ہے، اس طرح کے 7 آسمان اور ان کے درمیان خلا ہے۔ یہ پہلے ہیں، جنت آگے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ،
جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ، کیوں جی سوکھا کام ہے کر لو گے، یا تو اللہ کا رستہ اختیار کرو یا پھر اے نہیں تے اے کام کر دو۔ اللہ پاک کہنگے اسی ہون نہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا ماپے کماپے نہیں ہوندے، پتر کو پتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہ میں تھوڑا خالق ہاں، مینوں پھر بھی تھوڑے دی طرح سمجھ آوے، ایک سوئی لے آؤ تے ایک اونٹ لے آؤ۔ اگرچہ جمل کا معنی مفسرین نے بحری جہاز کو لنگردار ہوتے وقت جس رسے سے باندھتے ہیں نا اس رسے کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن جی میں کانہ جمالۃ صفر، تو وہ رسہ سوئی کے سراغ سے کیسے گزارے؟ بات تو اللہ کی کلیئر ہے، تاہم اللہ پاک نے، میں نے کیا عرض کیا، حسب وعدہ ہر علاقے اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا، جنت کی طرف لے جانے والے راستے کے دکھانے کا پورا انتظام کیا ہے۔ اور جس انداز میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کیا ہے، ایسا انداز پہلے نہیں رہا تھا۔ صحیح بخاری دیگر کتب احادیث میں موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے، یا امیر المومنین آیت فی کتابکم تقرؤونہا، ایک آیت ہے تمہاری کتاب میں، آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر آپ پر دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی آیت فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر ہم یہودیوں پر آتی تو ہم ضرور جشن مناتے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کون سی آیت ہے؟ ایو آیا، وہ کون سی آیت ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ہے آیت ہے۔ حضرت عمر نے کہا بھئی یہ پہلے جان لو کہ ہمارے جشن اور ہماری عیدیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اپنی مرضی سے ہم نہیں بناتے۔ فلاں دن فلاں ہوا اس لیے عید ہو گئی، فلاں دن فلاں ہوا اس لیے ہم عید منائیں۔ اور جس خالق نے اس آیت کے اتارنے کے لیے اتنا انتظار کیا ہے کہ جب تک حضرت محمد مصطفیٰ دنیا میں رسول نہیں بنے یہ آیت نہیں آئی، اس نے دن کا انتظار نہیں کیا۔ اللہ اس نے مقام کا بھی انتظام کیا، اس نے دن کا بھی انتظار کیا۔ مقام ایسا جس مقام پر ہر پیغمبر نے حاضری دی ہے، عرفات کا میدان ہے، اور دن بھی وہ جس میں ویسے عید ہوتی ہے، جمعہ کا دن ہے اور 2 عیدیں جمع ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا ہے، اور یہ انتظام الحمدللہ پہلے انتظام کی نسبت بہت ہی بہتر، اعلیٰ اور بے مثال ہے۔ یہ تو میں نے ایک بات کی ہے نا، الیوم اکملت، ورنہ 6 امتیازی خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں کم از کم۔ نمبر 1 یہ کہ یہ اللہ کی کلام ہے، پہلے اس طرح اللہ کی کلام نہیں آتی تھی۔ نمبر 2 اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، قابل ترمیم بات نہیں ہے۔ نمبر 3 یہ سچی ہے۔ نمبر 4 یہ انصاف ہے، اس کا ہر فیصلہ انصاف والا۔ اور نمبر 5 یہ مکمل ہے، اور نمبر 6 یہ محفوظ بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب اس کی حفاظت کے پہلے سے میں بات کروں نا، شام ہو جائے گی، اس کا وہ میرٹ ختم نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم نے جو بیان کرنا ہے، حضرت قاری صاحب بھی ماشاءاللہ بیان فرما رہے تھے، حدیث کا درس ہے، اس لیے حدیث کے درس کے لیے سب سے پہلے تو حدیث کی حیثیت جو ہے وہ واضح کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا
اہتمام اور تکرار بھی کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، رسول پیغام بر ہوتا ہے، اور پیغام اللہ کی طرف سے جو آیا ہے وہ قرآن کی صورت میں آیا ہے، لہذا ان کا کام قرآن پہنچانا تھا، انہوں نے پہنچایا، ہم تک پہنچ گیا، اب وہ درمیان سے انہوں نے موڑ تھے کرولا میں دی، ہم بائی پاس سے چل رہے ہیں۔ بائی پاس ہمیں بڑا پسند ہوتا ہے، کیوں جی؟ بائی پاس سب کو اچھا لگتا ہے۔ ہم آ رہے تھے، بیٹا چلا رہا تھا گاڑی، تو میں نے کہا یار آپ نے بائی پاس چھوڑ دیا، صحیح بات شہر میں چلے گئے، بائی پاس پہ چلنا تھا، تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں اور آپ بھی سب یہ کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ بائی پاس ہے نا، اسی طرح دین کے اندر بھی بائی پاس ہے، لیکن ایسے نہیں، دین میں بات ایسے نہیں ہے۔ دین میں بات یہ ہے کہ وہ محفوظ تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف قرآن ہو، بلکہ قرآن مجید کا بیان بھی ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، وہ یار لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کسی چیز کے بیان میں کوتاہی نہیں کی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن جیت کی آیت ہے بھائی، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی بھی چیز کے حوالے سے کوتاہی نہیں کی، اسے ناقص نہیں رہنا، اس کو چھوڑا نہیں۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ الکتاب سے مراد کیا ہے، بس یہ سمجھ لیا ما فرطنا فی الکتاب ہے، اور قرآن مجید کو اللہ نے کہا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے، جبکہ میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ، جو وقت ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت کریں گے، لیکن پہلے یہ بات دیکھ لیں کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء سے مراد کون سی کتاب ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر اللہ نے بھی کسی چیز کا بیان نہیں کرنا تھا تو پھر اللہ کے اللہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیثیت بیان کی نہیں ہے تو پھر رسول اللہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب میں ایک مقام سے قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، بات اس میں ہی واضح ہو جائے گی الحمدللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن، سورہ رحمان مشہور ہے نا جی، بعض لوگ کہتے ہیں سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے، ماشاءاللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بار بار ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے یہاں پہلے اپنا تعارف کرایا ہے، کیوں بھائی؟ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مبارک ہے الرحمن، جو میرے خیال کے مطابق یا میری پڑتال اور تحقیق استقراء کے مطابق خالق کائنات کی ذات پر لفظ اللہ کے بعد سب سے زیادہ بولا جاتا ہے رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، وہ الرحمن الرحیم، کیا کہا؟ اللہ کی رحمت چونکہ اتنی وسیع ہے کہ اس کے غضب پر بھی غالب ہے اور اس کا احاطہ ہی ممکن نہیں، اس لیے رحمت لفظ ہے، رحمان رحمت سے بنا ہے، رحیم بھی رحمت سے بنا ہے، دونوں لفظ ملا کے اللہ بیان کرتے ہیں الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں بھی جب مبالغہ مقصود ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کالا سیاہ، لال سرخ، چٹا سفید، ایسے بولتے ہیں الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ تو اللہ نے کیا؟ الرحمن، وہ ہے مہربان۔ کون؟ جس نے سکھایا قرآن اور بنایا انسان، پھر سکھایا اس کو بیان۔ اب اللہ نے انسان کے حوالے سے دو چیزوں کا ذکر کیا سکھانے کا، قرآن بھی سکھایا ہے، کس نے؟ اللہ نے، اور بیان بھی سکھایا ہے، کس نے؟ اگر بیان اور قرآن ایک ہی ہے تو اس کی دو علیحدہ علیحدہ
تفصیلات پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا خیال ہے؟ اصل شبہ یہ ہوا کہ چونکہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور وہ بذریعہ وہی آیا ہے، اس لیے ہمیں یہ شک ہوا کہ صرف قرآن ہی آیا ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان کے رحمان ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے مہربان ہونے کی دلیل ہے، اور اس کے مہربان ہونے کا نتیجہ اور اثر بھی ہے۔ اس کے مہربان ہونے کی دلیل بھی ہے اور اس کے مہربان ہونے کا اثر بھی ہے کہ اس نے قرآن سکھایا ہے۔ لیکن کیا فرمایا؟ خلق الانسان، خلق الانسان درمیان میں لائے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان بغیر قرآن کے صحیح انسان بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک نے کئی قسمیں اٹھا کر اس انسان کے متعلق فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جو قرآن والا انسان ہے یہ سب سے بہتر انسان ہے، اور اگر قرآن کے بغیر ہے تو ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اس لیے فرمایا انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب قرآن کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے۔ لیکن فرمایا علمہ البیان، اس کو بیان بھی سکھایا۔ اب یہ قرآن ہے، آپ کہتے ہیں قرآن مجید حجت ہے، تو اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ نے قرآن سکھایا ہے، پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، اور اس کا بیان بھی سکھایا ہے۔ اب دونوں کو سکھانے والا اللہ ہے۔ اس لیے عزیز بھائیو، یہ جو کسی نے کہا نا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کے حوالے سے کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی، کوئی تقصیر، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس سے مراد یہ کتاب نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ کتاب ہے جہاں قرآن بھی ہے اور بیان بھی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ تیسرا مقام پڑھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا اقسم بمواقع النجوم۔ اللہ، حدیثوں کی بات کریں گے انشاءاللہ، وہ تو ضروری ہے، لیکن پہلے یہ تو دیکھیں کہ ان بیچاروں کو شبہ کیا ہوا، اللہ پاک کیا کرتے ہیں اور یہ کیا سمجھے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بات ذرا مشکل ہے، اس لیے عوام ساتھی بیٹھے ہیں، آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے کیا بولا ہے کہ اللہ نے ہی قرآن سکھایا ہے، اور امام کائنات کو اللہ نے ہی بیان بھی سکھایا ہے، اور یہ جو ہے ہم نے کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی بات ایسی نہیں جو قابل وضاحت ہو تو اس کی وضاحت نہ کی ہو۔ اس کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے۔ اب اس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ میں اس کی وضاحت کے لیے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ پہلے سورہ رحمان پڑھی، اب سورہ واقعہ کا آخری رکوع، فرمایا فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون۔ وہ کتاب تو ادھر ہے جس کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ لا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ یہ تو اس کتاب میں سے آئی ہے جہاں تک سوائے پاکیزہ فرشتوں کے کوئی اور جا ہی نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ وضو تو بغیر قرآن کے فلان لا يمسّه إلا الْمُطَهَّرُونَ، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں اس کے ساتھ۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فی کتاب مکنون لا یمسّہ الا المطہرون
تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ میں کہتا ہوں اگر قرآن مجید کی بات ہے، مولانا صاحب جی آپ کے سامنے باتیں پڑھ رہے تھے، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ آیت پڑھی ہے انہوں نے وراثت والی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ کیا خیال ہے؟ یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ممکن ہے یہاں سے ہی ساری مثالیں مل جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اولاد کے متعلقہ بات ہوئی تھی، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس سے بات وہ نکلے گی جس سے بات کی حقیقت اور وضاحت ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ یہ اللہ پاک نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ پاک مالک میں جو چاہوں گا، جسے چاہوں صرف لڑکیاں، جسے چاہوں صرف لڑکے، کسی کو چاہوں تو دونوں، اور کسی کو چاہوں تو خوش خوش۔ کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ بعض انسان ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ بعض وہ ہیں جو صاحب اولاد ہیں لیکن صرف ان کی بیٹیاں ہیں۔ ابھی میرے پاس کل پرسوں ایک آدمی آیا تو سنا آپ دوائی دیتے ہیں، میری 6 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا پہلے دعا کرتے ہیں پھر بعد میں دوائی دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 6 بیٹی، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ ہمارے محلے میں ہمارا ایک ہمسایہ تھا، اتفاق کی بات اللہ پاک آزمائشوں سے بھی محفوظ رکھے، اچھا بھلا تندرست توانا، جیسے ہمارے ساجد صاحب کا قد ہے نا، اتنا ہی قد تھا، موٹی موٹی آنکھیں، خوبصورت آدمی، خراج کا کام کرتا ہے لیکن آنکھوں میں بورا گرا، وہ نبینا ہو گیا، گردن توڑ بخار ہوا تو بولا بھی ہو گیا۔ کیا ہے؟ اس کی 11 بیٹیاں ہوئی، کوئی بیٹا نہیں ہوا، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوئی ہیں اور 11 بیٹیاں ہوئی۔ کتنی آزمائش ہے! اور ہمارے سامنے ہمارے محلے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کے صرف بیٹے ہی بیٹے۔ ایک ہماری خالہ تھی، برادری میں لگتی، ہماری والدہ کی کزن تھی، والد صاحب کی بھی کزن تھی، اس کے 6 بیٹے ہی بیٹے ہوئے۔ ایک ہمارا ساتھ والی گلی میں ہماری برادری کا آدمی ہے، اس کے ساتھ صرف بیٹے ہی بیٹے۔ اور چند دن پہلے ہمارے ایک رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، ان کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی، اپنے ایک بھائی سے بیٹا لیا، اس کی پرورش کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب انہوں نے بھی وضاحت کی ہے حضرت قاری صاحب نے، لیکن میں اپنے حساب سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کی اولاد میں صرف بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، صرف بیٹیاں بھی۔ صرف بیٹیاں ہونے کی صورت میں ایک بیٹی بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی، 4 بھی، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھتے ہیں نا، مانتے ہیں۔ اب اگر ما فرطنا فی الکتاب من شیء سے مراد قرآن مجید ہے تو قرآن مجید نے یہ تو بیان کیا ہے کہ اگر کسی کی اولاد میں لڑکیاں لڑکے دونوں ہوں تو للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو مؤنث سے ڈبل رشتہ ملے گا۔ اگر صرف بیٹیاں ہوں، ایک بیٹی ہو تو اس کو نصف ملے گا۔ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا۔ اگر بیٹیاں 2 ہوں، ہمارے سامنے یہ بھی مثال ہوگی، صرف بیٹیاں 2 ہوں تو ان کو کتنا ملے گا، اور اگر کسی کے صرف بیٹے ہوں تو ان کو کس تناسب سے ملے گا۔
ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی، ایک بیٹا کہتا ہے میں اپنے بھرا دے جمن تو پہلا اپنے ابے نال کام لگ گیا، میرا بھرا جے پیدا بھی نہیں سی ہوا میں ابے نال کام کرا، مینوں زیادہ دو۔ اب میرا سوال یہ ہے ایسے لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ الکتاب سے مراد قرآن ہے اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بیان نہ ہو، صرف بیٹیاں دو ہوں، صرف ہوں بیٹیاں اور دو ہوں، ان کو کتنا دینا ہے؟ قرآن مجید نے کیا بیان کیا ہے؟ قرآن مجید نے کوئی نہیں بیان کیا۔ آپ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، اگر آپ نے کہیں پڑھا قرآن مجید میں کہ صرف دو بیٹیاں ہوں تو ان کو اتنا حصہ ملنا ہے تو مجھے بتا دینا، میں ابھی تک یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا بیان قرآن مجید میں نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے صرف بیٹے ہوں تو ان کو کیسے ملے گا، کتنا کتنا ملے گا، کس تناسب سے ملے گا، قرآن مجید نے کوئی بیان نہیں کیا، ساکت ہے۔ اگر واقعتاً آپ سمجھتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء کا مطلب یہ ہے تو پھر اس کی وضاحت فرمائیں، اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خیال غلط ہے، اس کتاب سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اور وہاں سے پھر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس وحی کے حوالہ سے وضاحت کر دی گئی ہے جو قرآن مجید کے علاوہ آپ کی طرف آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات کتنی واضح ہے، کتنی کلیئر ہے، آپ دیکھ لیں، میں نے مثال تو ایک ہی دی ہے، ویسے میرے سامنے بے شمار مثالیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بہت سے ویسے قرآن جی سمجھنے سمجھانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آدمی تو ایک جیسا نہیں رکھا۔ کیا خیال ہے؟ جس کے لیے نبی پاک نے دعا کر دی تھی، کیا جانتے ہیں بھائی ان کو؟ ہاں، چند سال کے بچے تھے، نبی پاک کی خدمت کی، خوش ہو کر آپ نے دعا کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر جیسے وہ شخص کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، میرے پاس دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا خواب میں نے خوب پیا، بچا ہوا عمر کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ علم تھا جو اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس سے استفادہ کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت سی آیات کی تفسیر اور بہت سے سوالات کا جواب۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال جب ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا آج ہم 90% علم سے محروم ہو گئے۔ محروم اس علم سے تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن مطلب یہ تھا کہ اکیلے عمر سے ہمیں اتنا فائدہ ہوتا تھا، اب وہ بہت مشکلات سے۔ اب بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اراکین پارلیمنٹ کو بلایا، جب انہوں نے کہا نا جی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ ملا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ لیکن ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غیر مسلم بادشاہ نے جو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے، تو وہ کہنے لگا اپنی کتاب کو، دین کو وہ سمجھتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان پر حملہ کر کے ان پر غلبہ پائیں اور ان کو ہلاک کر دیں، نقصان پہنچائیں۔ انسان اپنی جگہ پر یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی غالب ہونا، انہوں نے نہیں پتا کہ غالب ہونے کے لیے تو یہ آئے۔ انہوں نے کہا چلو کچھ سوال ہی کر لیتے ہیں، 4 سوال لکھ کر حضرت عمر کے پاس بھیجے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ان سوالوں کا جواب صرف وہ لوگ دے سکتے ہیں جن کا آسمانی علم کے ساتھ تعلق ہو، وحی کے ساتھ تعلق ہو، پیغمبر کے علم کے ساتھ تعلق ہو۔ سوال کیا کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، ویسے میں اس سے 100% اتفاق تو نہیں کرتا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے، بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک دن ہی پیدا ہوئے اور ایک دن ہی فوت ہوئے، لیکن ان کی عمر میں 100 سال کا فرق ہے۔ کیوں جی؟ ایسا وہ 2 بھائی ہیں، ایک دن ہی پیدا ہوئے، ایک دن ہی فوت ہوئے، لیکن ان کی عمر میں 100 سال کا فرق ہے۔
دوسرا سوال یہ تھا کہ زمین کا وہ کون سا خطہ ہے جہاں سورج کی چمک اور دھوپ صرف ایک مرتبہ پڑی ظاہر ہوئی، اس کے بعد نہ پہلے اس سے ظاہر ہوئی، اس کے بعد سورج کی کرن پڑی ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ وہ کون سی قبر ہے جو قبر بھی ذی روح اور زندہ ہے اور اس کے اندر مدفون بھی زندہ ہے، اور وہ قبر اپنے مدفون کو لے کر چلتی پھرتی کھاتی پیتی تیرتی ہے۔ اس کے بعد وہ مدفون جو ہے وہ باہر بھی آیا اور دنیا پر زندہ بھی رہا اور اس کے بعد فوت ہوا۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا قید خانہ ہے جس میں قیدی کو سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ اس سے زندہ نکل بھی آتا ہے، سانس بھی نہیں لیتا اور زندہ رہتا ہے اور زندہ نکل بھی آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نبی پاک نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ اللہ کے راضی ہونے، خوش ہونے۔ امام الانبیاء نے دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خط آیا، چونکہ شبہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے سپرد کیا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کہا جی ان کے جواب میں کیا خیال ہے، مشکل سوال ہے نا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک کی توفیق سے اس کے جواب دیے۔ جن جوابات کو دیکھنے کے بعد مسلمان ہونے کا حوصلہ تو کسی کے کم ہی ہوتا ہے نا، اللہ ماشاء اللہ، لیکن وہ کہنے لگا کہ ان سے لڑنا نہیں چاہیے، یہ ٹھیک ہے، ان کا تعلق مذہب آسمانی کے ساتھ۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ وہ دو آدمی جو ایک دن پیدا ہوئے ایک دن مرے، یہ وہ تھے جن میں سے ایک کو اللہ نے 100 سال مارا تھا۔ لکھتے ہیں لوگ حضرت عزیر تھے اور ان کا ایک جڑواں بھائی عزیز تھا، عزیر اور عزیز، لیکن اس عزیر سے مراد حضرت عزیر وہ ہوں جن کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یہ بات غلط ہے، یہ نہیں، وہ عزیر اور عزیز ہوں گے۔ یہ جو واقعہ حضرت عزیر کا معروف ہے نا، یہ بالکل خیالی بات ہے۔ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نہ کوئی انکار کرتے تھے نہ اس پر شک کرتے تھے، دوبارہ زندہ کرنے پر انہیں کوئی تردد نہیں تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو قیامت کا منکر تھا، اس کا نام بھی عزیر ہوگا۔ عزیر اور عزیز دو بھائی تھے جو اکٹھے پیدا ہوئے، اکٹھے ہی فوت ہوئے تھے، لیکن ایک جو ہے وہ 100 سال مرا رہا تو اس کی زندگی دنیا کی 100 سال کم ہے۔ اور وہ زمین کا ٹکڑا جس پر صرف ایک مرتبہ سورج کی دھوپ پڑی ہے، یہ وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مارا نا سوٹا اور وہ بن گیا رستے، وہاں صرف دھوپ ایک مرتبہ پڑی، اس کے بعد پھر کوئی فن کا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس زمین کے ٹکڑے پر کبھی دھوپ نہیں آئی۔ اور یہ جو زندہ قبر ہے اس کے اندر مدفون بھی زندہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یونس نے پکارا اے اللہ، اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ قرآن بیان کے بعد ظنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ استدلال قرآن میں کیا ہے؟ حضرت عزیر نہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، مچھلی بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، اور وہاں سے وہ باہر آئے کتنی دیر زندہ رہنے کے بعد ہوتے۔ اور ماں کے پیٹ میں بچہ، کسی بھی ماں کے پیٹ میں بچہ، انڈے کے اندر بچہ، وہ سانس نہیں لیتا، اس کے سانس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن زندہ ہوتا ہے اور دنیا پہ آتا ہے، زندہ آتا ہے۔ جب اس کے بعد یہ جواب گئے نا تو وہ کہنے لگا ان کا سچے مذہب کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن جیت کو سمجھنے میں بھی ہر ایک آدمی کی اہلیت یکساں نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس بیان کو نہ سمجھے جو اللہ نے سکھایا ہے۔ بات یہ کی ہے نا آپ کے، اللہ نے ہی قرآن سکھایا، اللہ نے ہی بیان بھی سکھایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اس وقت تک نہیں بولتے رسول ہونے کی حیثیت سے، چاہے آپ نے اللہ حدیث کہتے کس کو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہونے کی حیثیت سے جو جو اعمال کیے ہیں، جو جو ارشادات فرمائے ہیں، یا کسی کو دیکھ کر اس پر انکار نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، آپ کا فرمان اور آپ کا عمل، یہ حدیث ہے۔ اور یہ کس حیثیت سے؟ رسول ہونے کی حیثیت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی حیثیتیں رکھتے تھے۔ نبی اکرم ہمارے آپ دیکھیں، ایک ہی آدمی ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے، وہ باپ بھی ہوتا ہے اپنے اولاد کا، بیٹا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا، بھائی ہوتا ہے اپنے بھائیوں کا، خامد ہوتا ہے بیوی کا، کیا خیال ہے؟ وہ کئی حیثیتیں رکھتا ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہونے کی حیثیت میں انسان تھے، لیکن اللہ کے انتخاب ہونے کی وجہ سے آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اور پیغمبر ہونے کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بات نہیں کرتے تھے جب تک ادھر نہیں آتی، چاہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے چاہے نہیں۔ اب میں ایک مثال صاحب آپ کو اور دیتا ہوں۔ خود قرآن مجید نے کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا۔ اب جانتے ہیں دو قبلے ہیں، قبلہ اول اور قبلہ ثانی۔ قبلہ اول کون سا ہے؟ بیت المقدس ہے، جانتے ہیں۔ اب قبلہ اول کو قبلہ بنانے کا حکم اللہ کہتے ہیں میں نے دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دیا۔ تو اگر اللہ کی بات صرف قرآن مجید کی صورت میں ہی آئی ہے تو بتاؤ قرآن مجید میں کہاں یہ حکم موجود ہے؟ قرآن مجید میں اس حکم کے موجود نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، قرآن مجید حوالہ دیتا ہے کہ ہم نے بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی صرف قرآن مجید کی صورت میں نہیں آتی تھی، وہی قرآن مجید کے علاوہ بھی آتی ہے۔ یہ قرآن مجید حوالہ دے رہا ہے اس وحی کا، ما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ بیان بھی اللہ نے سکھایا ہے، اس کے بغیر بیان ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی حدیث میں تو اختلاف پڑا ہے۔ ایک دفعہ نا میرے پاس، اس وقت ہم ماڈل ٹاؤن مسجد مکرم میں ہوتے تھے، بڑے پڑھے لکھے پروفیسر اور لیکچرر، ایک پرنسپل بھی تھا، ان میں طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے۔ ایڈے لوگ نے کہا میں نے طلاق کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتا۔ اور پھر کئی لوگ آگے بڑھتے کہتے ہیں طلاق کا مسئلہ بولنے میں نہیں ہوتا، تسی حل کر لیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بہرحال میں نے ان کو قرآن مجید سے ساری بات سمجھائی تو وہ نا بڑے خوش ہوئے، مطمئن ہوئے، لیکن ان کے اندر ایک چور تھا، گند تھا۔ اس لیے ایک ان میں سے بولا حافظ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا ہے، ساری بات ہی آپ نے قرآن مجید سے سمجھا دی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی حدیث اس کو نہیں ساتھ میں لایا۔ میں نے کہا بھائی جو بات قرآن مجید میں مکمل طور پر موجود ہو اس کا بیان بھی قرآن مجید میں موجود ہے، حدیث پہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں حدیث اختلاف بڑھا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کو خدا کا خوف کرو، جیسا اختلاف آپ قرآن میں حدیث میں سمجھتے ہیں ویسا اختلاف تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ نہیں جی قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہے۔ حالانکہ آپ مجھے کہیں نا یہ بیان کرو کہاں کہاں اختلاف ہے، وہ یہ تھے بابا چل رہا۔ میں نے اس کے سامنے صرف ایک بات بیان کی، سورہ نساء کی۔ اللہ پاک نے میں نے کہا کلالہ کی وراثت دو جگہ پر بیان کی ہے، لیکن ایک جگہ پر فرمایا ہے اگر کسی کی بہن ایک ہو یا بھائی ہو تو 1/6 چھٹا حصہ دینا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو ان کو تیسرا حصہ دینا ہے، اور تیسرے حصے میں مذکر مؤنث سب برابر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے مقام پر بھی کلالہ کی وضاحت ہے، اگر بہن ایک ہو تو اس کو 1/2 دینا ہے، اور اگر بھائی ہو تو وہ سارے ہی لے جائے گا، اور اگر بہنیں 2 ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ بہن بھائی ہیں مذکر بھی مؤنث بھی فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اب ادھر کیا ہے ایک بہن یا بھائی ہو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، ادھر کیا ہے ایک بہن ہو تو نصف لے گی، بھائی ہو تو سارا ہی لے جائے گا۔ ادھر کیا ہے کہ اگر بہن بھائی ہوں تو تیسرا حصہ ملے گا اور اس میں برابر شریک ہے، ادھر کیا ہے بہن بھائی ہوں تو مذکر کو مؤنث سے ڈبل ملے گا، اور ادھر یہ بھی ہے کہ
بہنیں اگر 2 ہوں تو وہ 2/3 لیں گے. کیا خیال ہے؟ وہ سر پھاڑ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے جی میں نے کہا بتاؤ یہ قرآن مجید ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ترجمے والا قرآن مجید منگوا کے میں نے ان کو پڑھایا. میں نے دیکھو یہ قرآن مجید ہے. وہ پھر ایک دوسرے سے منہ وال دیکھن. میں کہا اب بتائیں مجھے کیا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآن تو پھر غلط ہو گیا. حالانکہ یہ قرآن غلط نہیں ہے. بہن بھائیوں کی قسمیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. کئی بہن بھائی ستیلے ہوتے ہیں کہ حقیقی ہوتے ہیں. حقیقی بہن بھائیوں کا اور مسئلہ ہے, ستیلے بہن بھائیوں کا اور مسئلہ ہے. اس کی وضاحت حدیث میں کی. اب میں نے جو آپ کو مثال دی ہے اس وقت بھی حدیث میں حال ہے. بتایا میں نے 2 بیٹیاں ہوں کسی کی, ان کو کتنا دینا ہے. حضرت امام زمخشری بہت بڑے مفسر ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ بیٹیاں 2 ہوں تب بھی ان کو نصف ملے گا. 1 ہو تو بھی نصف, 2 ہوں تب بھی نصف. 2 کو 1 کے ساتھ ملانا ہے, 3 کے ساتھ نہیں ملانا ہے. اور بعض غلطیاں بڑے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی یہ موقف تھا کہ بیٹیاں 2 ہوں تو ان کو نصف ملے گا. ٹھیک ہے, بڑے لوگوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. جو وحی کے بغیر بات کریں گے, اپنے اجتہاد اور خیال سے بات کریں گے, اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. اللہ اکبر. یہی بات کی تھی نا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ اپنی عقل کو چھوڑو, جو کتاب و سنت ہے اس کی طرف آؤ. ورنہ انہوں نے سوال کیا تھا بتاؤ, 3 سوال کیے انہوں نے, بتاؤ مجھے وہ کون سا کلمہ ہے, اپنی عقل سے جواب دینا ہے, کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ کفر ہے اور دوسرا حصہ ایمان ہے. اور پھر یہ بتاؤ کہ نماز اور روزے میں سے کون سا عمل بڑا اور اہم ہے. قتل اور زنا میں سے کون سا جرم بڑا اور چھوٹا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا پہلی بات کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن نماز اور روزے میں سے نماز زیادہ اہم ہے, میری عقل یہ کہتی ہے, اور دلائل بھی یہی ہے. اور قتل اور زنا میں سے قتل جو ہے یہ بڑا جرم ہے. تو کہنے لگے لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ کفر ہے. اگر کہیں نا لا الہ, انسان کافر ہو جاتا ہے. جب تک الا اللہ نہیں کہتا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا. اور ایسے ہی فرمایا کہ اگر آپ کی عقل یہ کہتی ہے نماز زیادہ اہم ہے, حائضہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا. ایام حیض میں نماز چھوٹ جاتی ہے, نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, لیکن روزے کا حکم. حالانکہ روزہ عبادت کا چھوٹی عبادت ہے. اور قتل کا جرم 2 گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے, جبکہ زنا کے لیے 4 گواہ ضروری ہے. ایسا کیوں امام صاحب لا الہ. اس لیے عقل انسان کی روشن ہے, اللہ کی طرف دی ہے, لیکن ہر ایک کی الگ الگ, ہر ایک کی مختلف. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہے کہ 2 بیٹیوں, حضرت سعد بن ربیع صحیح بخاری میں آتا ہے, ان کی 2 بیٹیاں تھیں, فوت ہو گئے. تو ان کی بیٹیاں نبی پاک کے پاس آئیں کہ ہمارے چچے نے قبضہ کر لیا. وہ کہتا کڑیاں کو کوئی نہیں دے, پرانے زمانے میں دیتے ہی نہیں تھے, کڑیاں کو نہیں دے, سارا میرا ہے. اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ 2/3 بیٹیوں کو ملے گا, 2 بیٹیوں کو 2/3 ملے گا, اور 8واں حصہ اس کی بیوی کو ملے گا, باقی جو بچے گا وہ بھائی کو ملنا ہے. تو حدیث سے وضاحت ہوگا. حدیث کے بغیر, بیان کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ناممکن. ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے, لیکن میرا ایک واقعہ ہے اپنا کہ ایک ایسے ہی منکر حدیث سے میرا مکالمہ ہوا. تو میں نے کہا بھائی, وہ کہتا ہے نمازیں ثابت کرو قرآن مجید میں سے 5. میں نے کہا بھائی ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ساری باتیں قرآن مجید میں ہے ہی نہیں, اس لیے ہم کیوں ثابت کریں. قرآن مجید سے تو ویسے 11 نمازیں ثابت ہوتی ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, یہ قانون ہے, گرامر کا ضابطہ ہے کہ جب جمع سالم کے اوپر الف لام آئے تو اس کا اطلاق پھر جمع کثرت پر ہوتا ہے, قلت کا معنی ختم ہو جاتا ہے, اور جمع کثرت کا آغاز ہی بعض لوگوں کے نزدیک 10 سے اوپر ہوتا ہے, 10 سے زیادہ. لیکن میں نے کہا ہمارا موقف تو یہ ہے کہ ساری باتیں قرآن مجید میں نہیں آئیں. قرآن مجید بھی اللہ نے اتارا ہے, سکھایا ہے, اور بیان بھی اس کا اللہ نے سکھایا, علمہ البیان. ٹھیک
تو ہم تو حدیث سے، میں نے کہا میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن پر بغیر حدیث کے عمل ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے بار بار، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جہاں مسلمین کے، متقین کے، محسنین کے، مومنین کے، مسلمین کے اوصاف بیان ہوں گے، وہاں اللہ زکوٰۃ والذین ہم للزکاۃ فاعلون قد افلح المؤمنون والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ میں نے کہا زکوٰۃ کے حوالے سے مجھے آپ نے 3 باتیں قرآن جی سے کلیئر کٹ بتا دیں، کتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور کتنی فرض ہوگی، اور کتنی دیر بعد دینا ہوگی، یہ 3 باتیں آپ نے بتانی ہیں۔ چٹ پٹ بولے حافظ تھا قرآن جی میں، وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، ان لوگوں نے جھٹلا دیا ہے جنہوں نے ہمارے دیے ہوئے کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچنے کا اہتمام کیا۔ 10واں حصہ دینا، 10واں حصہ دینا ہے۔ میں نے کہا بھائی اسی مجلس میں بیٹھے ہیں، میں نے 3 پہلوؤں کا سوال کیا ہے کہ کتنا مال ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، نصاب کیا ہے، نمبر 2 یہ کہ کتنی، نمبر 3 یہ کہ کب۔ آپ نے ایک بار کا جواب دیا ہے، ابھی بھی آپ کو کہتے ہیں، آپ کو چھٹی دیتے ہیں، آپ بتا لیں، لیکن وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا اگر تو دیکھیں قرآن کو تو میں جو سمجھا ہوں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور اگر پڑھیں حدیث کو تو سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا قرآن جی میں کیا آپ نے پڑھا؟ میں قرآن جی نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ کب کا مسئلہ قرآن جی نے نہیں بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی زکوٰۃ دینی ہے 10واں حصہ دینی ہے آپ کے خیال میں، اور اللہ نے یہاں بیان کیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، پھر زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے باوضو ہو کر آئیں، قیام کریں، رکوع سے پہلے زکوٰۃ دیں۔ میں نے کہا ایسا کرتے ہو؟ تو پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں اپنے استاد صاحب کو لے کر آؤں گا۔ میں نے کہا وہ استاد لانا جس کا اس پر عمل ہو، 37 سال ہو گئے ابھی تک نہیں لے کر آیا، ویسے اللہ اکبر۔ تو بہرحال ابتدا میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کتاب اللہ جو لفظ ہے نا، یہ قرآن اور حدیث دونوں پر بولا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ آیا، 2 آدمی آتے ہیں، مسئلہ ہوا ان کے گھر میں بدکاری کا، زنا کا۔ ایک مزدور تھا، اس نے مالک کی بیوی سے مراسم بنا لیے، بچہ کمارا تھا، بی بی گھران سی، انہیں آخیا یہ مزدوری کرنا آیا کہ چوری کھان آیا ہے، ان پولم میں اس کو رجم کرو۔ لوگوں نے رجم کا مسئلہ کہتا، میں نے کہا رجم نہ کرو میرے منڈے نو، ایک لونڈی لے لو اور 100 بکریاں میں نے دے دی، میری جان چھڑ دو۔ لیکن بعد میں اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے کہا رجم تو بی بی کو کرنا ہے، اس کو تو کرنا ہی نہیں۔ دونوں آئے، دونوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، دونوں ہی یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے درمیان کتاب اللہ کی بنیاد پر فیصلہ کر لیں، کیونکہ ابھی ہم صحیح جو ہے نا نتیجے پر نہیں پہنچے۔ اللہ، اور میری بات سنیں، آپ نے وہاں بیان کرو۔ دوسرے نے بھی کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی کتاب اللہ کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ اس نے کہا جی میرا بیٹا ان ابنی کان آصیفا فزنا بامرأتہ، میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کو رجم کرنا ہے، فافتدیت منہ بمئۃ غنم وولیدہ، ایک لونڈی اور میں نے فدیہ کے طور پر دی ہے اور 100 بکری دی ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا ہے کہ مسئلہ اس طرح نہیں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ دوسرے نے بھی کہا ٹھیک ہے اللہ کی بات ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیان کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، ایک روایت میں والذی نفس محمد بیدہ، قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں
اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کتاب اللہ کی بنیاد پر کروں گا۔ آپ نے فرمایا اما الغنم والولیدہ فردٌ علیہ، یہ بکریاں اور لونڈی آپ کو واپس ملے گی، اور انما الابن کا جلد مئة وتغریبا، آپ کے بیٹے کو صرف 100 کوڑا ماریں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن رکھیں گے۔ والرجم علی امرأۃ ھذا انما الرجم، رجم اس کی بیوی کو، حضرت انیس کو بھیجا، جاؤ جا کر تحقیق کرو، ان اعترفت فرجمها، اگر وہ اعتراف کرے اس کو رجم کرنا، فاعترفت فرجمها۔ اب یہ رجم کا حکم اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن کی نہیں ہے تو قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی اس بات پر متفق تھے کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے چاہے قرآن مجید میں موجود نہ ہو وہ کتاب اللہ ہی ہے۔ اس لیے حدیث الحمدللہ اسی طرح جس طرح قرآن مجید آیا ہے اسی طرح حدیث آئی ہے، اور الحمدللہ جس طرح قرآن مجید متواتر ہے ایسے ہی ہر دور سے حدیث بھی متواتر رہی ہے۔ اس وقت یہ بات تھی جب کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں کہ حدیث کوئی متواتر ہے یا نہیں، بعض متواتر ہیں، بعض مستفید ہیں، بعض عزیز ہیں، بعض غریب ہیں، لیکن اب کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جو متواتر نہ ہو۔ میں نے ایک دفعہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق درس بخاری میں صرف اس حدیث کی وضاحت کی تو اس میں نے ثابت کیا کہ امام بخاری سے لے کر اب تک ہر دور میں ہزاروں لاکھوں نہیں اب تو لاکھوں ہیں، لاکھوں افراد اس کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، ہزاروں افراد اس کو پڑھانے والے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کتب احادیث کا یہ امتیاز ہے، اعزاز ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا دین ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا رب ہونے کی حیثیت سے اپنی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب تک آپ کے فیصلوں کو لوگ خوش ہو کر نہیں مانیں گے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ فیصلے ماننا ناخوشی کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ نواز شریف کو ہٹایا نا وزارت عظمیٰ، مان لیا نا فیصلہ، کیوں نہیں؟ مان تو لیا اس نے، لیکن ادھر کا رونڈا یا سر سے باما لا کے کیا خیال ہے؟ اس لیے ماننا اور بات ہوتی ہے، اس پر راضی ہو کر اطمینان کے ساتھ قبول کرنا یہ اور بات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کی بھی اطاعت کرو۔ اگر بڑوں سے کہیں اختلاف ہو جائے تو اس کو لوٹانا ہے آپ نے اللہ کی کتاب کی طرف، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف۔ اب اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کتاب اللہ کی طرف لوٹانا، قرآن مجید کی طرف لوٹانا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب اللہ کی طرف لوٹانا یعنی حدیث مصطفیٰ کی طرف لوٹانا۔ اور یہ وہ دستور ہے جس سے سارے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں۔ آج کل لوگ ابھی کہہ رہے تھے حنفی شافعی مالکی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو ناممکن نہیں قرار دیا، لیکن اختلاف حل کرنے کا ایسا دستور دیا ہے جس سے اختلاف بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اور یہی وہ برہان ہے، یہی وہ نور مبین ہے جو اللہ کی طرف سے کامل مکمل 6 اوصاف کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اللہ کے حضور انتہائی عاجزانہ دعا ہے اللہ ایسے مراکز اسلام کو شاداب و آباد رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو بانٹنے، پھیلانے اور آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھنے کے اسباب، وسائل، حوصلہ، جذبہ اور توفیق نصیب فرمائے، اور ہم عام لوگوں کو بھی اس سے بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، میرے پاس ایک آدمی آیا، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ایک گلی میں کھیلا کرتے تھے، وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا۔ ہم ادھر آ گئے، میرے پاس آیا، ہمارا گھر بھی کاروباری تھا، ان کا گھر بھی، خاندان بھی کاروباری تھا۔ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ ماشاءاللہ ایک ادارے کے ذمہ دار ہیں، سربراہ ہیں، حافظ بھی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اور حدیث سکھاتے ہیں، اسی لوگوں کو چیک کر رہے ہیں، تو اگر یہ ثواب ہم لینا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی قرآن پڑھان والے بندے کی تنخواہ دے چھڑے گا، تینوں بھی اللہ کچھ نہ کچھ دے چھڑے گا۔ اگرچہ یہ بھی ٹھیک ہے
یہ بھی ایک ذریعہ ہے، بہت اچھا ذریعہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا صرف 2 آدمی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ یہ تمنا کر سکتے ہیں اللہ ہمیں جیسا بنا دے، ایک وہ جو قرآن مجید و حکمت والا ہے جو آگے پھیلاتا ہے، اور ایک جو ان کی خدمت کرنے والا۔ لیکن اصل بات اصل ہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں امن ہوا قانت، عشاء اور فجر دونوں نمازیں باجماعت پڑھے، ساری رات کے قیام کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن قیام کرنا اور بات ہے، ثواب لینا اور بات ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنا پڑھانا، دین پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا یہ قسمت کی بات ہے، اور ویسے خدمت کرنا اور بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں امن ہوا قانت، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ اور بات سمجھنے کے لیے بھی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔